خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ایک مثال صحبت کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اذهب الى فرعون انہو طغی، جائیے فرعون کو تبلیغ کریں، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون کو دعوت بھی دی، معجزہ بھی دکھایا، معجزہ عصا کہ آپ نے لاٹھی پھینکی، وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ اس نے فرعون نے کہا اچھا تو مجھے جادو دکھاتا ہے۔ انہوں نے فرعون نے پورے ملک کے اندر اعلان کر دیا جتنے جادوگر ہیں سارے جمع کیے جائیں، میں موسیٰ کے جادو کا مقابلہ کروں گا۔ چنانچہ کتابوں میں آتا ہے 70,000 کے قریب بڑے بڑے فنیر جادوگر، عام نہیں، فنیر جادوگر جمع کیے۔ جمع کرنے کے بعد جادوگروں نے فرعون سے کہا بات سن، تو ہمیں مقابلہ تو کروا رہا ہے، بتا ہمیں ملے گا کیا؟ کتنے پیسے دو گے فی بندہ؟ ہمیں کیا اجرت ملے گی؟ یہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہمیں اجرت کیا ملے گی؟ معاوضہ کیا ملے گا؟ ہم اتنے دور دور سے خرچہ کر کے آئے ہیں، ہمیں معاوضہ کیا ملے گا؟ فرعون کہنے لگا سب سے بڑا معاوضہ یہ ہے تم میرے قریبی بندے بن جاؤ گے، تمہیں اپنے پاس جگہ دوں گا، اپنا قرب دوں گا، تم کو اپنا تعلق دوں گا، نعمتوں سے نوازوں گا۔ چنانچہ کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب میدان میں اترے تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ جادوگروں نے اپنے عصا پھینکے، رسیاں پھینکی، سارے اژدہا بن گئے۔ وہی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اے میرے موسیٰ جی اپنا عصا پھینک دیجئے۔ پھینکا عصا، وہ ایک ایک کر کے سارے سانپ ان کے کھا گیا۔ جیسے ہی وہ کھانا شروع ہو گیا تو اسی وقت جادوگروں کے دل ہلنا شروع ہو گئے۔ جادوگروں کے دل یہ کیا؟ اس لیے یہ ہمارا تو جادو تھا، ان کا جادو نہیں ہے، اس لیے ہمیں جو بتایا گیا ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، واقعی یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جادو کی یہ قسم ہی نہیں ہے کہ وہ سانپوں کو کھا جائے اور جادو کو کھا جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم غالب ہونے کے لیے آئے تھے، ہم مغلوب ہو چکے ہیں، لہذا ہم جھوٹے ہیں۔ یہ پیغمبر سچا ہے، اس کا مشن سچا ہے۔ وہیں پر کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، فوراً کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ جب یہ بات سنی فرعون نے کہا اور تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں ہے، مجھ سے اجازت بھی نہیں لی ہے، اور تم موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو، بلایا تمہیں میں نے تھا، میری دعوت پہ آئے ہو، انعام کا میں نے اعلان کیا تھا، تم نے کیوں موسیٰ کے اوپر ایمان لائے ہو؟ سنو باز آ جاؤ وگرنہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف جگہ سے کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجوروں کے شہتیر پہ سولی چڑھا دوں گا۔ جب یہ بات سنی تو وہ ایمان لا چکے تھے، جادوگروں کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا تھا۔ اس نے کہا اے موسیٰ، اے فرعون، تو یاد رکھ تیری بادشاہت، تیری سلطنت، تیرے مال کے سامنے ہم آخرت کو پیچھے نہیں کر سکتے، ہم آخرت کو ترجیح دیں گے، اس لیے تو نے جو کرنا ہے تو دنیا میں کرے گا، ہماری آخرت بچ جائے گی۔ ہم آخرت کو ترجیح دے رہے ہیں، جو کر سکتا کر لے۔ اب کتابوں میں آتا ہے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی صحبت تھوڑی دیر کے لیے گزاری، دیدار تھوڑی دیر کے لیے کیا، تھوڑی صحبت کی وجہ سے 70,000 جادوگر ایمان بھی لے آئے اور شہادت بھی پا گئے۔ یہ ہوتا ہے صحبت۔ ہم صحبت گزارتے ہیں ناپاک لوگوں کی، بے دین لوگوں کی، گندے لوگوں کی، پھر وہ گندگیاں ہمارے اندر آتی ہیں، جیسے ان کے گندے مزاج، جیسے ان کا گندا نظام، ان کی گندی صحبت، وہ چیز ہمارے اندر آتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی صحبتیں بدلنی پڑے گی۔ اس لیے اس وقت جو صحبت کے اندر رہنے کی سب سے بڑی اللہ نے موقع دیا ہے، اور دعوت و تبلیغ کے نام سے پوری دنیا کے اندر جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، خدا کی قسم ان کے پاس صحبت میں جو ملتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ ایک شیخ القرآن تھے، ان کے الفاظ، ان کا میرے سامنے ایک آدمی 35 سال بلا ناغہ درس قرآن سنتا رہا، 35 سال، لیکن اس کے چہرے پیغمبر کی سنت سے نہیں سجا۔ ایک دن 3-4 دن غائب رہ گیا، واپس آیا تو اس کے چہرے پہ داڑھی نظر آ رہی تھی،
میں کہا کہاں گیا تھا؟ کہا تبلیغ والوں کے ساتھ گیا تھا اور داڑھی رکھ کر آئے ہوں۔ میں نے کہا تجھے 35 سال رب کا قرآن سنا ہے پر تیرے اندر تبدیلی نہیں آئی، 3 دن لگا کے تیری زندگی بدل گئی۔ یہ صحبت ہے پوری دنیا کے اندر محنت ہو رہی ہے انسانیت کو بدلنے کی، ملک مال کی نہیں اور 2 ڈگریوں کی نہیں۔ اس لیے میں بھی عزم کرتا ہوں ایسی مبارک اور پاکیزہ صحبت اختیار کرنے کی، آپ بھی سارے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔